طرف سے کچھ دیتے ہی نہیں ہیں. اس نے دنیا والوں کے سامنے گارنٹی دی ہے اور کہا ہے کہ دنیا والوں سنو، ما ینطق عن الہوی، ہمارا پیغمبر ہمارا رسول تمہیں جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ کرو، جس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں دیتا ہے. ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہ اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ کچھ نہیں. ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی بات بولتا ہے جس کے بولنے کی وحی کی جاتی ہے، جو بولنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لیے قابل اتباع ہے کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے. جرجیز صاحب اپنی طرف سے کچھ بول سکتے ہیں، علماء اپنی طرف سے بول سکتے ہیں، بزرگ اپنی طرف سے بول سکتے ہیں کہ لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتی ہے. وہ وہی بولتی ہے جو اس کو بولنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک اور گارنٹی دی ہے. لوگوں سنو، اگر اپنی طرف سے اگر اس نے کچھ کہہ بھی دیا تو جانتے ہو ہم اس رسول کا کیا کریں گے؟ کون گارنٹی لے گا؟ آج کے بزرگوں کی اور آج کے ملا مولویوں کی گارنٹی کون لے گا جو اپنی طرف سے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی گارنٹی تو عرش والے نے لے لی اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اس نے بھی اپنی طرف سے من گھڑت کوئی بات کہہ دی، اگر میرا رسول بھی تمہیں اپنی طرف سے کچھ دے دے، اگر من مانی طریقے سے اگر کچھ بول دے، اگر میرے حکم کے بغیر تمہیں کچھ دے دے، تو سنو یہ میری ذمہ داری ہے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے. کتنی بڑی گارنٹی دی ہے ہم جیسے ملا مولویوں کی اور آج کے ان لوگوں کی جن کو قابل اتباع سمجھا جاتا ہے. ان کی گارنٹی کس نے لی ہے؟ ان کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ پتھر کی لکیر ہے؟ آمنا وصدقنا، کون ہے ایسا جو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا میرے نبی نے اپنی طرف سے کچھ دیا ہی نہیں، وہ دے ہی نہیں سکتا. اور اگر دے دے، اگر اپنی طرف سے کچھ بول دے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا بھی داہنا ہاتھ پکڑ لیں گے. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اپنے نبی کی بھی رگے دل کاٹ ڈالیں گے، ہم اس رسول کی بھی شہرک کاٹ ڈالیں گے، یعنی ہم اپنے رب نبی کی گردن پر بھی چھری چلا دیں گے. یعنی اتنی ہمت اس کے اندر نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ دیں. آج کتنے بڑے کلیجے ہمارے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے جانے کیا کیا کہہ جاتے ہیں، اور جو باتیں شریعت میں ہے ہی نہیں میرے بھائیوں، ان کو آج دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور دین سمجھ کر اس پر عمل ہو رہا ہے، جبکہ قرآن و حدیث سے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے. اللہ نے نہیں دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع اس لیے ہیں کیونکہ ان کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. جرجیز اور جرجیز جیسے سینکڑوں علماء اور مولوی اور 50 بزرگ اور پیر ولی امام محدث، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی گارنٹی عرش، جس کی گارنٹی کسی نے لی ہو. میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی قابل اتباع ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیسے معلوم کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن دارمی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے، ایک فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق رہا اور دوسرا فرشتہ زمین پر آیا. نیچے والے فرشتے نے اوپر والے فرشتے سے پوچھا، ہوا کیا یہ وہی رسول ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ کیا یہ وہی نبی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا؟ اوپر والے فرشتے نے کہا نعم، ہاں یہ وہی نبی ہے. تو اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے کو حکم دیا، اس نبی کو، اس رسول کو تولو، وزن تو بھی اس کو تولو، ایک شخص کے ساتھ، ایک آدمی کے ساتھ اس کی امت کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جب اس آدمی کے ساتھ تولا گیا فَوَزِنْتُ بِهِ فَرَجَحْتُهُ، جب مجھے اس آدمی کے ساتھ ترازو کے پلڑے پہ رکھ کر تولا گیا اور ترازو اٹھائی گئی تو میں اس سے وزنی تھا، میرا وزن اس سے زیادہ تھا. اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا
وہ نہیں کیا کہا کہ اس کو تولو 10 آدمیوں کے ساتھ، اس کو 10 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے ایک پلڑے پر رکھو اور اس کے بعد میں ترازو اٹھاؤ، تولو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترازو کے ایک طرف میری امت کے 10 آدمیوں کو رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، فَوَزِنْتُ بِهِمْ مجھے ان کے ساتھ تولا گیا، فَرَجَحْتُهُمْ اور ترازو جب اٹھائی گئی تو میں 10 لوگوں سے بھی زیادہ وزنی تھا، میں 10 لوگوں سے بھی زیادہ بھاری تھا، میرا وزن ان 10 لوگوں میں سب سے زیادہ تھا، میرا پلڑا جھک گیا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا زِنْهُ بِمِئَةٍ اس شخص کو 100 آدمیوں کے ساتھ ترازو کے پلڑے پر رکھ کر تولو۔ امام کائنات نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا 100 آدمیوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے ترازو کے ایک پلڑے پر الگ رکھا گیا، فَوَزِنْتُ بِهِمْ جب مجھے ان کے ساتھ تولا گیا، فَرَجَحْتُهُمْ تو میں 100 سے زیادہ بھاری بیٹھا، میں 100 سے زیادہ وزنی بیٹھا۔ اوپر والے فرشتے نے حکم دیا نیچے والے فرشتے کو زِنْهُ بِأَلْفٍ اس آدمی کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو۔ جب 1000 لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے ترازو کے دوسرے سائیڈ میں رکھا گیا اور ترازو اٹھائی گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ 1000 کا پلڑا اتنا ہلکا تھا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفت المیزان، وہ 1000 آدمیوں کا پلڑا اتنا ہلکا تھا جیسے کوئی ہلکی چیز کہیں رکھی ہو اور دوسرے پلڑے پہ بھاری چیز رکھ دو تو ہلکی چیز ترازو سے اچھل جاتی ہے اور بکھر کر ادھر ادھر گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ میں ان 1000 لوگوں پر اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفت المیزان، جیسے ہلکے ترازو کی وجہ سے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں ادھر ادھر، ایسی 1000 لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، میں ان پہ سب سے زیادہ بھاری تھا۔ اوپر والے فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو، اگر پوری دنیا کی اس کی امت کو ترازو کے پلڑے پر رکھ دو گے اور اس کو الگ ترازو کے پلڑے پر رکھ کے تولو گے تو یہ شخص اپنی پوری امت پر بھاری ہوگا، ساری کائنات پر سب سے بھاری ہوگا، اس شخص کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ نبی اکرم کے اس حدیث سے اور نبی اکرم کے اس فرمان سے آپ مسئلے نکالیں تو بہت سے مسئلے نکلتے ہیں۔ جس طریقے سے نبی کا وزن اپنی امت میں سب سے زیادہ، ایسے ہی نبی کی عبادت کا وزن امت کی تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ۔ جیسے ہماری اور آپ کی نمازیں اور روزے اور نبی اکرم کی نمازیں اور روزے اگر ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیے جائیں تو ساری امت کی عبادتیں ایک طرف اور محمد الرسول اللہ کی عبادت ایک طرف اور اٹھایا جائے ترازو کو تو اللہ کے رسول کی عبادت کا پلڑا جھک جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ مولوی جرجیس اور ان جیسے تمام مولویوں کے اقوال و افعال ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو، پیروں کے، ولیوں کے، اماموں کے، محدثوں کے، سب کے، پوری دنیا کے بزرگوں کے اقوال و افعال ایک طرف رکھ دو اور محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، ایک لفظ ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو اور اس کے بعد میں ترازو اٹھاؤ تو اللہ کی قسم نبی اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھاری ہوگا دنیا بھر کے تمام پیروں، ولیوں، محدثوں، بزرگوں کے اقوال و افعال سے۔ جس کی بات کا وزن اتنا زیادہ ہو تو وہی شخصیت قابل اتباع بھی ہے اور اس لیے اسی کی اتباع کی جائے گی۔ پھر اس جیسا کوئی لے کر تو آؤ کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ میرے بھائیوں، عرش والے نے بھی کہہ دیا اگر اللہ کی محبت کا حق چاہتے ہو کہ تم سے محبت اللہ کرے تو اس کے لیے تمہیں رسول اللہ کی اتباع کرنا پڑے گی، اور کہلوا دیا اور اعلان کروایا قل ان کنتم تحبون اللہ، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے دنیا والوں سے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو فاتبعونی تو پہلے میری اتباع کرو گے، جب میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں سوچئے کہ آج ہم نے
ختم नबूवत पर कैसे कैसे डाके डाले हैं। आज हमने किसको किस कुर्सी पर बिठा दिया है और किसकी नबी की बात पर बुलडोजर चल जाए, लेकिन हमारे मौलवी की बात सर से नीचे ना उतरे, हमारे बुजुर्ग की बात का इंसल्ट ना हो जाए। नहीं मेरे भाइयों, आज गौर तो करो। मैंने दो बातें आपको समझाई।